السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے کہ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو۔ یہ نظم آپ نے 1935 میں کہی تھی جب جماعت پر شورشوں کا زور تھا۔ اس شعر سے ہر مسلمان کی نظر میں اسلام کی تاریخ کا ایک دردناک اور ظلم کی انتہا کا واقعہ آتا ہے، لیکن اس اندوناک اور دردناک واقعہ کی حقیقت کا صحیح ادراک وہی کر سکتا ہے جو ظلموں کی چکی میں پیسا جا رہا ہو، اور شیعہ صاحبان ہر سال محرم کے مہینے میں اس کا اظہار بھی اپنے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گو اس میں ہمارے نزدیک غلو کی حد تک بھی چلے جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک اپنا اظہار ہے۔ اور آج اس زمانے میں جماعت احمدیہ سے زیادہ کون واقعہ کربلا کا احاطہ اور تصور کر سکتی؟ یہ دونوں فریق کون تھے؟ یہ دونوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے یا پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن ایک کلمے کی حقیقت کو جانتے ہوئے مظلوم بنا اور دوسرا کلمے کا پاس نہ کرتے ہوئے ظالم بنا۔ واقعہ کربلا بھی جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے افراد اور چند ساتھیوں کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا، اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کا ہی ایک تسلسل ہے۔ جب تقویٰ میں کمی ہونی شروع ہو جائے، ذاتی مفادات اجتماعی مفادات پر حاوی ہونا شروع ہو جائیں، دنیا دین پر مقدم ہو جائے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ ظلم و بربریت کی انتہا کی جاتی ہے، اللہ والوں کا اللہ کے نام پر ہی خون بہایا جاتا ہے۔ یہ کتنی بدنصیبی ہے کہ کلمہ گوؤں کو ہی ظلموں، زیادتیوں اور دکھوں کا نشانہ بنا رہے ہوں، حتیٰ کہ کلمہ گو ہی کلمہ گوؤں کو ظلم و تعدی کا نشانہ بنا رہے ہوں، زیادتیوں اور دکھوں کا نشانہ بنا رہے ہوں، حتیٰ کہ معصوموں کا خون، بچوں کا خون بہانے سے بھی گریز نہ کیا جا رہا ہو۔ خدا اور رسول پر جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں کو دکھوں، تکلیفوں اور مصائب کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ اس سے بڑھ کر کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے ان لوگوں کی جو خدا اور رسول کے نام پر ظلموں کا بازار گرم کرتے ہوئے یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا یہ ظلموں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے ناراضگی کی انتہا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ لمبے عرصے کے لیے جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے، اور پھر اللہ کا غضب اس پر برستا رہے گا اور اللہ کی لعنت کا مورد بنتا رہے گا۔ یہ جہنم، یہ اللہ کا غضب، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کلمہ گو ہونے کے باوجود جہنم کی آگ میں پڑ کر مسلسل اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت اور بہت بڑے عذاب میں ایک شخص گرفتار ہو۔ بس جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہے اور اپنے رب سے جنتوں کا رزق پا رہا ہو، اس کے لیے اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟
اور حضرت امام حسین، امام حسن اور حضرت امام حسین جو تھے، ان کے بارے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، اور ان دونوں کے لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ بس جو اس حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے فیض پانے والا ہو، اور پھر اس پر یہ کہ شہادت کا رتبہ بھی پا جائے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جنت کے اعلیٰ رزقوں کا وارث بنتا ہے اور بنا۔ اور آپ کے قاتل یقیناً اللہ تعالیٰ کا غضب پانے والے ہوئے۔ یہ مہینہ یعنی محرم کا مہینہ، اس میں آج سے 1400 سال پہلے 10 تاریخ کو ظالموں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے کو شہید کیا تھا، جس کی داستان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان ظالموں کو یہ خیال نہ آیا کہ کس ہستی پر ہم تلوار اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، جب ایمان مفقود ہو جائے تو پھر سب جذبات اور احساسات مٹ جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس بندے کا کیا مقام ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کس طرح ہوئی اور اس کے بعد آپ کی نعش مبارک سے کیا سلوک کیا گیا، یہ واقعہ سن کر انسان اس یقین پر قائم ہو جاتا ہے کہ شاید ظاہر میں تو وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی قدروں کو قائم فرمانے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے بھی کچھ اصول و ضوابط بتائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دشمنوں کے لیے انصاف اور حد اعتدال میں رہنے کی تلقین فرمائی، اور دشمن بھی ایسے دشمن جو اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے درپے تھے، ان سے بھی جنگ کی صورت میں ان کے قتل ہو جانے پر عربوں کے رواج کے مطابق جو مسلح اور لاشوں کی بے حرمتی کا رواج تھا، اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام بد عادات اور روایات کو ختم کرنے آئے تھے جس سے انسانی قدریں پامال ہوتی ہیں۔ آپ نے تو کفار سے بھی عفو اور نرمی کا سلوک فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس پیارے رسول کے پیارے نواسے جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو میرے ان نواسوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور اسی طرح ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے گا۔ جن کو کسی سے صحیح عشق اور محبت ہو وہ اس کے پیاروں کو بھی پیارا رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک طرف تو عشق کا دعویٰ ہو اور جو اس معشوق کے محبوب ہوں ان کی اولادیں ہیں ان سے نفرت ہو، یا کسی سے عشق کا دعویٰ کر کے اس کی زندگی میں تو اس کے پیاروں کو پیارا رکھا جائے،
لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی پیاروں سے پیار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے. یہ دنیا داروں کا طریق تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والوں کا نہیں. ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی خلافت کے زمانے میں جا رہے تھے کہیں، تو راستے میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کو بچوں میں کھیلتے دیکھ کر کندھے پر بٹھا لیا اور پیار فرماتے ہوئے فرمایا، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پیارا تھا، اس لیے میں اس کو پیار کر رہا ہوں. تو یہ ہیں وفاؤں اور پیار کے کرینے اور سلیقے. لیکن کربلا میں آپ سے کیا سلوک ہوا؟